آپ کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے آپ کچھ ازواج مطہرات نے غسل دیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے سیدہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور فرمایا کہ میری بیٹیوں میں سب سے اچھی میری بیٹی یہ تھی۔ اور حضرت خدیجہ کی قربانی آپ دیکھیں۔ آج ابھی چند دن پہلے ایک شخص نے مجھے کہا کہ حضرت یہ مسئلہ بتائیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا منہ دیکھ سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں دیکھ سکتا بھائی؟ کہا جی وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہماری حالت یہ دیکھیں کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی دین والوں سے، علماء سے سیکھیں، خدا را جہلاء سے مت سیکھیں۔ ہمارے یہاں تو کوئی چیک بیلنس ہے نہیں نا، بس جو ٹی وی پہ بیٹھ گیا بس شروع ہو گیا جی اسلام میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اسلام یاد رکھیں نیوز چینل ٹی ویوں سے نہیں آتا، اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے آئے گا اور قرآن سے آئے گا۔ اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو حضرت کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب انتقال ہوا، آپ کو غسل دینے کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو قبر میں آپ علیہ السلام نے خود اتارا۔ اگر نکاح ختم ہو جاتا ہے تو میرے پیغمبر نے کیسے اتارا؟ اس لیے یہ جہالت کی باتیں دین والوں سے سیکھو، اور رسول اللہ کی شریعت کو پڑھو، حیات طیبہ کو پڑھو، قرآن اور حدیث کو پڑھو۔ خیر، آپ علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ایک دن بشارت دی، فرمایا کہ جنت کے اندر میں نے آپ کا محل دیکھا ہے، ایسا خوبصورت محل ہے کہ جہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہے، سکون ہی سکون ہے، اللہ نے آپ کے لیے وہ گھر تیار کیا ہے۔ وقت ختم ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد آپ کی سب سے پیاری صاحبزادی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ 3 کو ہم نے عرض کیا۔ سیدہ بعض روایات میں آتی ہے کہ تیسرے نمبر پر ہے، اور بعض میں آتا ہے کہ نہیں آپ کا چوتھا نمبر ہے، سب سے آخری۔ اچھا، آپ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں بیچ میں رہ گئیں، حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بچپن ہی سے ابو لہب کے صاحبزادے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی، جیسے بچپن میں کر دیا جاتا ہے۔ اب جب سورہ لہب نازل ہوتی ہے تو ابو لہب نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ محمد عربی کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دو۔ عرب کے معاشرے میں معاذ اللہ اگر کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تھا تو اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی اس کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جانا اس کے لیے مر جانے کا مقام ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام کی وہ دونوں صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، وقتاً فوقتاً۔ پہلے ایک صاحبزادی بڑی حضرت ام کلثوم آئیں، اور پھر اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد جس دن مقام غزوہ بدر تھا اسی دن حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ آپ کے نکاح میں آئیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان اگر میری 100 صاحبزادیاں ہوتی میں آپ کو ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اور دنیا میں یہ واحد شخص ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے گھر میں کسی پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آئیں، کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ بہرحال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار میری یہ بیٹی سیدہ فاطمہ ہوگی۔ آپ کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے، آپ کا لقب ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک کشادہ تھا اور چمکدار تھا۔
آپ کے وطن سے 3 بعض حضرات نے 4 اولادیں لکھی کہ حضرت محسن جو بچپن میں انتقال فرما گئے، اس کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین اور ایک صاحبزادی جس کا نام ام کلثوم تھا۔ آپ علیہ السلام نے آپ کی جو دوسری نواسی امیمہ تھی، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہار تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہار میں اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہوگا۔ تو پھر وہ ہار ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہم نے سمجھا سید عائشہ صدیقہ کو ملے گا، لیکن آپ علیہ السلام نے وہ ہار اپنی اس نواسی حضرت امیمہ کو دیا۔ یہ حضرت زینب کی اولاد میں سے ہیں۔ اور فتح مکہ کے دن جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی پشت پر جو بچہ سوار تھا اس کا نام حضرت علی تھا، اور یہ وہی حضرت علی تھے جو حضرت ابو العاص کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بھی ہمارے سنیوں کو تو پتہ نہیں ہے نا، ہم سیرت پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ جو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، مولود کعبہ یہ حضرت علی ہیں، حضرت زینب کے صاحبزادے، ان کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی ہے، حضرت علی بن ابی طالب کی نہیں۔ ان کا مقام مرتبہ الگ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن یہ حضرت علی جو حضرت زینب کے صاحبزادے ہیں، مولود کعبہ یہ ہیں۔ اور پھر جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اس سے قبل حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ وصیت فرمائی تھی حضرت علی کو کہ میرے انتقال کے بعد اگر آپ دوسرا نکاح فرمائیں تو میری بھانجی امیمہ سے کرنا۔ اور پھر سیدہ کے نکاح کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دوسرا نکاح ہوا وہ آپ کی جو بھانجی تھی حضرت امیمہ اس کے ساتھ ہوا۔ انشاءاللہ العزیز کیونکہ وقت ختم ہو گیا، اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ العزیز ہم حضرت فاطمہ الزہرا اور اسی کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر بیان کریں گے، اور پھر اس سے اگلا جمعہ جو ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز سیدنا حسن اور ان کے والد محترم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مناقب کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل اور مناقب کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔